السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دادا آپ کے لیے ایک نئی اسٹوری لے کر حاضر ہو گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسلم طالب علم چند وجوہات کی بنا پر اس نے اپنا مذہب ترک کر کے کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو گیا۔ اس نے ان کی درسگاہوں میں داخلہ لے لیا اور وہ ان کی تعلیم حاصل کرنے لگ گیا، اور اس نے بڑے شوق سے اور بڑے کافی عرصہ لگا کر بڑی محنت سے اس نے ان کی ساری کتابیں اور جو وہ ان کی رسم و رواج ہر طرح کی وہ چیزیں اس نے ایکسپرٹ ہو گیا تھا، اور وہ بہت بڑا ایک پنڈت بن گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں جو پنڈتوں کا سب سے بڑا پنڈت تھا، یعنی سب سے بڑا استاد تھا، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے جو اس کے ساتھی پنڈت تھے، انہوں نے اس پہ جنتر منتر، ٹونے ٹوٹکے، اس کا ہر طرح کا علاج کیا، اس کو حکیمی علاج کیا، ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے، ہر طرح کا انہوں نے علاج کیا، لیکن وہ ان کا جو استادوں کا استاد بڑا پنڈت تھا، اس کی بیماری ٹھیک نہ ہو سکی۔ وہ انتہائی سب پنڈتوں نے پھر یہ فیصلہ کیا، ایک جرگہ ٹائپ کا بلایا گیا کہ بھئی یہ ان کا استاد جو ہے وہ اب مشکل ہی بچے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ سب پنڈتوں نے جب یہ سارا فیصلہ کیا کہ اب تو اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے، اب اس کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے ہر طرح کا جو ان کے پاس تھا، جو ان کا دم دود تھے، جنتر منتر تھے، انہوں نے وہ خود اپنے بھی سارے ٹوٹکے استعمال کر لیے، لیکن اس کو کوئی، اور ڈاکٹروں نے بھی اس کو علاج کر دیا تھا۔ یہ جو مسلم بچہ جس نے ان کا مذہب اڈاپٹ کیا ہوا تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ میں اس اپنے سب سے بڑے استاد کا علاج کروں، اس کے اوپر کوئی پڑھ کے دم درود کروں۔ اس نے اسی مجمع میں کھڑے ہو کے جرگے میں کہا کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں اپنے یہ جو بڑے ہمارے پنڈت ہیں ان کا میں علاج کروں اور ان کو دم کروں۔ سب نے کہا کہ بھئی یہ تو کل کا بچہ ہے ہمارے سامنے، کل ابھی بنایا پنڈت بنایا، اور تیری تعلیم وہ تو نہیں ہے، ہمارے باپ دادوں کی تعلیم سے ہم بھی سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم نے ہر چیز کر لی، آپ نے کیا کر سکتے اس میں، تم تو ابھی اسٹوڈنٹ ٹائپ کے ہی ہو۔ اس نے کہا مجھے ایک موقع تو دیا جائے۔ کچھ لوگ پنڈت جی سے راضی ہو گئے، انہوں نے کہا چلیں اس کو بھی اپنی آزمانے دو، اس کو بھی۔ اس کو بڑے پنڈت کے پاس لے کے گئے، باقی سب پنڈت اس کے بڑے پنڈت کے چاروں طرف چارپے پہ کھڑے ہو گئے، اور یہ اس کو بھی چارپے کے سامنے پنڈت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جوں یہ پڑھتا جا رہا تھا، وہ جو بڑا پنڈت بیمار تھا وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ جب وہ اٹھ گیا، اس کو اچانک ہوش آ گئی، اور اس نے پھر اس کو جس نے دم کیا تھا اس بچے کو گلے لگایا، اور اس سے کہا کہ تم نے کیا پڑھایا کہ بھئی، اس نے کہا کہ جو کچھ ہمارے یہاں ہے، سارا کچھ جو بھی تم نے ہم لوگ سے سیکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے جو ہمیں سکھایا تھا وہ تو تم نے اس میں نہیں پڑھا، وہ ہمیں پتہ ہے کہ تم وہ نہیں پڑھا، تم نے کچھ اور ہی پڑھا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا۔ اس نے کہا میں نے شروع کیا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تھا نا، تو جو یہ پڑھتا جاتا تھا پنڈت کو ہوش آتا جاتا تھا۔ پنڈت اٹھ کے اس بچے کو گلے لگا لیا اور اس کو کہا او کم بخت، آپ واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو، اور ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھوا دو جو تم نے پڑھایا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم شریف کی یہ طاقت ہے کہ جو لا علاج لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی اگر دم کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔